اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایتہ کا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تمام ہم اسی خالق و ازل کے لیے، سکون جھیل کو جو دیتا ہے کمل کے لیے۔ میں انہی کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ آج کی محفل امامیہ سسٹم جانے کی طرف سے عید غدیر کے سلسلے میں منعقد کی جا رہی ہے، اور تمام مومنین اور مومنات اور تمام عاشقان حیدر کرار کو میری طرف سے سید راشد رضا رضوی کی طرف سے بہت بہت مبارک پیش کرتا ہوں، اور آپ سب کو بھی جو میرے ساتھ موجود ہیں آج کی محفل کی اور عید غدیر کے سلسلے میں، آپ سب کو بہت بہت مبارک۔ ہم اپنی اس بابرکت محفل کا آغاز کرنا چاہیں گے تلاوت کلام پاک سے، اور میں اس کے لیے گزارش کروں گا کہ حسین آپ تلاوت کا آغاز کریں۔ حسین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعادیات ضبحا فالمغیرات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العلي العظيم. صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ میں دعا امام زمانہ کے لیے درخواست کروں گا، کمیل اگر سن رہے ہیں، کمیل مرزا، تو وہ دعا امام زمانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم كن لي وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائي في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ دستے نبی میں دستے جناب امیر ہیں، دستے نبی میں دستے جناب امیر ہیں، من کنتو کا لبوں پر بیاں بے نظیر ہے، اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے، اعلان علی کی پاک ولایت کا ہے، مومن کی عید اصل میں عید غدیر ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں گزارش کروں گا عباس بیگ سے کہ وہ آئیں اور آج کی منقبت پیش کریں۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ عباس بیگ۔ پر محمد و آل محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد۔ غدیر قوم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، غدیر قوم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا، فضیلت کا مینارہ ابو طالب کا بیٹا، علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے، علی مردوں کو جلائے علی سورج پلٹائے، کرشمے دیکھ کے جس کے زمانہ دھوکہ کھائے، نو سے ہی سمجھ نہ پائے،
خدا ہے یا ہے بندہ ابو طالب کا بیٹا، خدا ہے یا ہے بندہ سبحان ابو اللہ. طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، نہ سب کچھ ایسا پایا نبی نے بیٹی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شب ہجرت جو سویا خدا نے مرضی دے دی، شرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا، شرف کا عرش مولا ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا بڑی مشکل سے مرے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، یہاں بھی ہاتھ ملے گا وہاں بھی ہاتھ ملے گا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، ہے بخشش کا دروازہ ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اسے کہتے ہو کافر پیغمبر کا جو چچا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹو سب کچھ دیکھ رہا ہے، اے فرضی باپ کے بیٹو سب کچھ دیکھ رہا ہے اب بھی غیب میں بیٹا ابو طالب کا بیٹا، ہے اب بھی غیب میں بیٹا ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، غدیر قم کا دولہا ابو طالب کا بیٹا، صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بہت بہت ماشاءاللہ، بہت خوب پڑھا آپ نے. میں اسی کے ساتھ گزارش کروں گا آن اگر مجھے سن رہے ہیں تو وہ آئیں اور اپنی منقبت پیش کریں آن پر محمد آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ حیدری، یا علی. حیدری، یا علی. نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، بندگی نہیں آتی، آ گئی نہیں آتی، روح کے گلستان میں تازگی نہیں آتی، سبحان اللہ سبحان اللہ.
نفس بیچ کر اپنا کس سکون سے سویا، اس کا ایک شب سونا کائنات نے دیکھا، جب تلک نہ ہو تکیا مرضی الہی کا، اور نہ گھر میسر ہو بستر رسول خدا، مرتضیٰ کو بستر پر، مرتضیٰ کو بستر پر نیند ہی نہیں آتی، وہ رسول کا بستر گھر نہ تو بلا دیتا، فتح خندق کو ہے گر نہ تو بلا دیتا، قتل مرحب انتر گر نہ تو بلا دیتا، وہ غدیر کا ممبر گر نہ تو بلا دیتا، شیخ تیرے حصے میں، شیخ تیرے حصے میں تیرگی نہیں آتی، بے شک، واہ واہ، سبحان اللہ۔ کلمہ جس کا پڑھتے ہو بغض ان سے رکھتے ہو، بیک کے بھی طالب ہو دم بھی ان کا بھرتے ہو، ان کے دشمنوں سے تم راہ و رسم رکھتے ہو، دعوی محبت ہے دشمنی بھی کرتے ہو، کیسے امتی ہو تم، کیسے امتی ہو تم، شرم بھی نہیں آتی، جو بھی ورد ناد علی صبح و شام کرتا ہے، جو درود آل نبی صبح و شام پڑھتا ہے، غم حسین کا رکھ کر دم علی کا بھرتا ہے، ان کے دشمنوں پر جو بے شمار کرتا ہے، پاس ایسے بندے کے، پاس ایسے بندے کے بے کلی نہیں آتی، گر علی نہیں آتے زندگی نہیں آتی، زندگی نہیں آتی، روشنی نہیں آتی، صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ممبر غدیر خم کا ہے، ممبر غدیر خم کا ہے، چرچا علی کا ہے، لب مصطفیٰ کے اور قصیدہ علی کا ہے، مسجد علی کی، خانہ کعبہ علی کا، سجدوں پہ ہر لحاظ سے پہرا علی کا ہے۔ اب میں گزارش کروں گا رضا بیگ سے کہ آئیں وہ اور منقبت پیش کریں۔ پر محمد وآل محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ رضا بیگ۔
رضا بیگ آپ منقبت پیش کریں. بآواز بلندتر صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جس کا نہیں غدیر بے ایمان یاری، جس کا نہیں غدیر بے ایمان یاری، واہ. جس کا نہیں غدیر بے ایمان یاری، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان عالی، کیسے میں اس کو مانوں مسلمان عالی. واہ سبحان اللہ. کیسے میں اس کو مانوں مسلمان عالی. کیا کہنا ہے. وہ جو ہوا تھا برسر میدان عالی، وہ جو ہوا تھا برسر میدان عالی، وہ جو ہوا تھا برسر میدان عالی، بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان عالی، بحروں نے بھی سنا تھا وہ اعلان عالی. واہ سبحان اللہ. اٹھا یہ کہہ کے لاشا سلمان علی، اٹھا یہ کہہ کے لاشا سلمان علی، اٹھا یہ کہہ کے لاشا سلمان علی، نکلے گی کیسے ایسے میری جان علی. واہ 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 کیا کہنے ہیں. نکلے گی ایسے کیسے میری جان علی. دشمن ہے تیرے جو بھی وہ ابن خصیر ہے، دشمن ہے تیرے جو بھی وہ ابن خصیر ہے، دشمن ہے تیرے جو بھی وہ ابن خصیر ہے، تیرے لیے نبی کا ہے فرمان علی، تیرے لیے نبی کا ہے فرمان علی. قدموں میں ہے پڑے ہوئے جس کے تمام تاج، قدموں میں ہے پڑے ہوئے جس کے تمام تاج، قدموں میں ہے پڑے ہوئے جس کے تمام تاج، ہے آپ اس حسین کے سلطان علی، ہے آپ اس حسین کے سلطان علی. خوشبو نجف کی آتی ہے اس سرزمین سے، خوشبو نجف کی آتی ہے اس سرزمین سے، خوشبو نجف کی آتی ہے اس سرزمین سے، جاتا ہوں جب میں شہر خراسان علی، جاتا ہوں جب میں شہر خراسان علی. خنجر اٹھائے ہاتھ میں قاتل ہے بدحواس، خنجر اٹھائے ہاتھ میں قاتل ہے بدحواس، خنجر اٹھائے ہاتھ میں قاتل ہے بدحواس، میسم نہیں ذرا بھی پریشان علی، واہ سبحان اللہ. میسم نہیں ذرا بھی پریشان علی. دوش رسول پاک پہ پھر جلوہ گر ہوا، دوش رسول پاک پہ پھر جلوہ گر ہوا،
دوشے رسول پاک پہ پھر جلوہ کرو آج، دوشے رسول پاک پہ پھر جلوہ کرو آج، اب توڑنے ہے کون سے بھگوان علی، نعرہ حیدری، اب توڑنے ہے کون سے بھگوان علی، اب توڑنے ہے کون سے بھگوان علی، جس کا نہیں غدیر پہ ایمان علی۔ بواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محمد، زبردست، ماشاءاللہ۔ میں ایک دفعہ اور گزارش بتانا چاہوں گا، یہ پروگرام امامی ایسوسیشن آف رجائنا کی طرف سے منعقد کیا جا رہا ہے، اور تمام مومنات اور مومنین کو آج کی محفل، آج کی بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں کمیل سے گزارش کروں گا کہ وہ بس چند اشعار پیش کریں، اور میں اس کے بعد ہمارے ساتھ موجود ہیں علی رضا رضوی صاحب یو ایس اے سے، میں ان کو دعوت دوں گا، پر کمیل آپ سے گزارش ہے کہ آپ چند اشعار، 2 اشعار پیش کریں۔ پر محمد وعلی محمد صلوات، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ راز ہم پر کھلا غدیر سے ہے، راز ہم پر کھلا غدیر سے ہے، کہ سارا دین خدا غدیر سے ہے، راز ہم پر کھلا غدیر سے ہے، وہ علی کو تو مانتے ہیں مگر، وہ علی کو تو مانتے ہیں مگر، بس انہیں غدیر سے ہے، بس انہیں غدیر سے ہے، رابطہ خود کرے گا تجھ سے خدا، رابطہ خود کرے گا تجھ سے خدا، اگر تیرا رابطہ غدیر سے ہے، گر تیرا رابطہ غدیر سے ہے، کیا کہنا نہیں دین کر بلا کے بغیر، کچھ نہیں دین کر بلا کے بغیر، اور خود کر بلا غدیر سے ہے، راز ہم پر سبحان اللہ بیٹا، غدیر سے ہے، کہ سارا دین خدا غدیر سے ہے، راز ہم پر خدا غدیر سے ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ ہمیں قبلہ کمیل مہدی صاحب جوائن کر چکے ہیں، میں اس ٹائم بہت بہت شکر گزار ہوں، پر قبلہ آپ سے 5 منٹ کی گزارش ہے کہ ہمارے ساتھ علی بھائی موجود ہیں یو ایس اے سے، میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور ایک کلام پیش کر دیں، اور قبلہ بھی موجود ہیں۔ علی رضا بھائی اگر وہ مجھے سن رہے ہیں تو پلیز، علی بھائی اگر سن رہے ہیں تو جی بھائی، میری آواز آ رہی ہے آپ تک؟ السلام علیکم علی بھائی، آپ کو ہماری طرف سے بہت بہت آج کی مبارکباد، اور قبلہ آپ کو بھی، بس آپ کو بھی مبارک ہو جناب۔ علی بھائی سے گزارش ہے کہ جتنا وہ تسلی سے پڑھنا چاہتے ہیں وہ پڑھیں، کوئی ایسی بات نہیں، بہت بہت شکریہ آپ کا قبلہ، بس آپ کو سننے کے لیے یقیناً سب یہاں بےتاب ہیں، تو میں بس 2-3 شعر پڑھ کے پھر انشاءاللہ آپ کو عطا ہو جناب، ماشاءاللہ۔
ایک درود پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. اللہم صلی صلی علی محمد محمد. بیان کرنے کو یوں تو دنیا واہ 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 سبحان اللہ. شرف بیان کرتی ہے سبھی کے واہ. مگر جو عقل سلیم رکھتا ہے جانتا ہے سوا نبی کے نہیں ہے کوئی علی سے بہتر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سوا نبی کے واہ غدیر سے جب کہ میں نے پوچھا واہ. ہے تجھ کو معلوم سارا قصہ سبحان اللہ. بے والی کے ہے اور کوئی بنایا جس کو نبی نے مولا تڑپ کے بولا یہ قوم کا منبر کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. واہ واہ سبحان اللہ علی بھائی کیا کہنا آپ کے. سوا نبی کے اور ہزار رتبے بڑھائے دنیا ہزار سر پر چڑھائے دنیا محمد مصطفیٰ کی مسند پہ جس کو چاہے بٹھائے دنیا. کیا بات ہے. سوار دوشے نبی کا ہم سے کوئی نہیں ہے کوئی نہیں. سبحان اللہ. نعرے حیدری یا علی اور محمد و آل محمد صلوات. بہت شکریہ. ہم آپ کا بہت شکر گزار ہیں. اب میں کوئی بھی ٹائم کے بغیر عادل عزیز قبلہ کومیل مہدوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں ان کا بہت شکر گزار ہوں اور بہت کم ٹائم مطلب ٹائم کی مصروفیات کی بنا پر وہ آج ہمارے ساتھ پھر بھی موجود ہیں. اور میں آپ کو امامیہ اسوسیشن جانے کی طرف سے بہت بہت آج کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور قبلہ آپ اپنی اسپیچ کا آغاز کریں. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. بہت شکریہ میرے بھائی. علی بھائی نے کافی اختصار سے کام لیا ورنہ تو اور انہیں سننے کا بڑا دل کر رہا تھا. بہرحال مولا انہیں شاد و آباد رکھے اور ان کے والد مرحوم و مغفور کے درجات جو بلند تر ہیں انہیں اور بلند فرمائے پروردگار. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للعاصین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین العبد المرتضى والنبي المجتبى والرسول المصطفى سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في الأرضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اس عید اللہ الاکبر کی تبریک و تہنیت پیش کرتے ہیں مولا علی علیہ السلام کے آخری وارث اور آخری حجت خدا
امام بقیت اللہ العظم روحی وارواح العالمین لتراب مختم الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ شریف. دعا امام زمان علیہ السلام کے ذریعے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کن ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد. خدا متعال کا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت سے متمسک رکھا. الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین علیہ السلام. آج بہت بڑی خوشی کا دن ہے اور غالباً آپ کے ہاں اس وقت شب ہو رہی ہے. بہرحال عید سے منسوب ہے عید غدیر، اور جب حج مکمل ہو جائے تو عید قربان ہوتی ہے، اور جب روزے مکمل ہو جائیں تو عید الفطر کا دن آتا ہے، اور جب دین مکمل ہو جائے تو غدیر کا دن آتا ہے. واہ سبحان اللہ. اور ہم فقط اپنے بچوں کے لیے تھوڑی سی یہ وضاحت کر دیں کہ غدیر کے دن رسول اللہ نے مولا علی کو مولا بنایا نہیں ہے، بلکہ علی کو مولا دکھایا ہے. اصحاب کی خدمت میں انہیں یہ بتلایا کہ علی مولا ہے. غدیر ولایت کی ایجاد کا دن نہیں ہے، غدیر ولایت کے انکشاف کا دن ہے. تجلی پہلے سے تھی، ڈسکور اب ہوئی ہے. بالکل جیسے پانی کا فارمولا H2O آج نہیں بنا، جب سے پانی ہے تب سے یہ H2O ہے. لیکن مثلا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں کسی کو معلوم نہیں تھا کہ پانی کا فارمولا کیا ہے. مادے کا تصور تھا لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کتنی فارمز میں ہوتا ہے مادہ. بعد میں علم آگے بڑھا تو پتہ چلا کتنی فارمز ہیں. پہلے سمجھا جاتا تھا کہ جو ایلیمنٹس ہیں وہ 4 ہیں فقط، آگ، پانی، ہوا، مٹی. پھر ریسرچ آگے بڑھی، کہا نہیں بھائی 7 ہے، نیچر ہے، ڈارکنیس ہے، اسپرٹ ہے. پھر اور مزید تحقیق آگے بڑھی، آج تک جو عناصر ہیں وہ 118 ایلیمنٹس ڈسکور ہو چکے ہیں. مثلا جن میں سے 94 وہ ہیں کہ جو نیچرلی اکرڈ آن ارتھ ہیں، 24 وہ ہیں کہ جو سنتھیٹک ایلیمنٹس ہیں، نیوکلیئر ری ایکشن سے بنتے ہیں. یہ ساری مثالوں کو دینے کا مقصد ہے کہ یہ سب ہماری ڈسکوریز ہیں، یہ ہماری کریشنز نہیں ہیں. یہ مثالیں اس لیے دے رہا ہوں کہ بالکل اسی طرح سے 27 رجب المرجب غار حرا میں پہلی وحی جب نازل ہوئی ہے تو نبوت ایجاد نہیں ہوئی ہے، پہلے سے ایجاد شدہ نبوت کا اعلان ہوا ہے. 18 ذی الحجۃ الحرام میدان غدیر میں علی کی ولایت ایجاد نہیں ہوئی ہے، پہلے سے موجود ولایت کا اعلان ہوا ہے. یعنی رسول اللہ نے غدیر کے دن 1.25 لاکھ صحابیوں کے سامنے علی کو مولا بنایا نہیں ہے، غدیر کے دن رسول اللہ نے صحابیوں کو علی بطور مولا دکھایا ہے. کنت نبی و آدم بین الماء والطین، مشہور حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. جب کسی نے مولا علی علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کہا کرتے تھے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا کہ جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے، تو مولا نے فوراً فرمایا کہ وَكُنْتُ وَلِيًّا وَآدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطِّينِ، میں اس وقت بھی ولی تھا کہ جب آدم بنے نہیں تھے، پانی اور مٹی کے درمیان تھے. تو بس پہلا جو ایک مدعا تھا وہ آپ کی خدمت میں عرض ہو گیا. اور پھر جب علی مرتضیٰ کی ولایت کا باقاعدہ اعلان کیا گیا تو اصحاب سے کہا گیا کہ مولا علی کے ہاتھوں پہ بیعت کریں. تو فرق ہو گیا، صحابی وہ ہوتا ہے کہ جو بیعت کرے، علی وہ ہے کہ جو بیعت لے. آپ فقط مولا علی کو ایک صحابی کے حد میں نہ رکھیں. امام شافعی سے ان کے فرزند نے کہا تھا کہ اے بابا آپ افضل اصحاب کے نام بتلائیے، تو انہوں نے کہتے ہیں کہ 10 نام لیے ایک کے بعد ایک جن میں علی کا نام نہیں تھا.
تو ان کے فرزند نے ان سے پوچھا کہ ہمیں تو تعجب ہو رہا ہے، آپ علی سے محبت بھی کرتے ہیں، مولا علی علیہ السلام سے، اس کے باوجود بھی آپ نے 10 اصحاب کی فہرست میں بھی علی کا نام نہیں لیا، تو پھر کیا علی ان کے بھی بعد ہیں؟ تو امام شافعی نے جواب دیا کہ بیٹا آپ نے صحابی رسول کا پوچھا تھا، آپ نے نفس رسول کے بارے میں نہیں پوچھا تھا۔ واہ واہ سبحان اللہ، نعرے حیدری، یا علی، صحابی ہونا اور بات ہے اور نفس ہونا اور بات ہے۔ اور یہ نفس رسول فقط آڈیٹری خطابت میں ہم نہیں کہہ رہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت گواہ ہے کہ جو چند دن بعد عید مباہلہ آنے والی ہے، اور یہ بات کم مومنین کے علم میں ہے۔ سب جانتے ہیں کہ غدیر ہے 18 ذی الحج، مباہلہ ہے 24 ذی الحج، لیکن یہ کم مومنین کے علم میں ہے کہ یہ ایک ہی سال کا واقعہ ہے، یعنی 18 ذی الحج غدیر اور اس کے 6 دن بعد مباہلہ۔ پھر آیے تطہیر کم سے کم 3 مرتبہ نازل ہوئی ہے، ان میں سے ایک ہے مباہلہ کے دن۔ اگر آپ کرونالوجیکل آرڈر دیکھیں اس کا، تو تقریباً جو یہاں علماء بیان فرماتے ہیں کہ 18 ذی الحج کو جو غدیر ہوا، پھر مباہلہ کے لیے وہ آتے رہے نجران کی عیسائی، یہاں تک کہ معاملہ یہ ہوا کہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول اگر یہ کٹ حجتی پر اتر آئیں، فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ تم اپنے بیٹوں کو لاؤ، اپنے بیٹوں کو لاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، اپنے عورتوں کو لاتے ہیں، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، اپنے نفسوں کو لاتے ہیں۔ مجھے مباہلہ تو نہیں پڑھنا، وہ تو کچھ دنوں بعد ہے، اور انشاءاللہ آپ کہیں نہ کہیں اس کا جشن سنیں گے۔ نفس رسول بن کر علی ابن ابی طالب گئے تھے، اور یہ وہ ایسی آیت ہے کہ آپ انشاءاللہ خدا نصیب کرے مکہ مدینہ بھی تشریف لے جائیے تو وہاں پر قرآن کی جو تفسیر کے ساتھ مسجد نبوی اور خانہ خدا میں بھی جو قرآن تفسیر کے ساتھ رکھے ہوئے، انہوں نے اہل بیت کی فضیلت کی ہر آیت میں کہیں نہ کہیں کوئی ڈاؤٹ کریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، سوائے آئے مباہلہ کے۔ آئے مباہلہ میں کسی اور نے لکھا ہی نہیں ہے کہ پنجتن کے علاوہ کوئی اور گیا تھا، ممکن نہیں ہے، یہاں پر فقط 5 ہستیاں گئی تھیں۔ تو آئے تطہیر نازل ہوئی ہے 24 ذی الحج ہی کو، پھر مباہلہ ہوا ہے 24 ذی الحج ہی کو، اور مباہلہ سے گویا واپس آئے، اور امیر المومنین مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے کہ ایک فقیر آ گیا مانگنے کے لیے، اور علی حالت رکوع میں تھے، اور علی نے اپنی انگشتر مبارک اس فقیر کے حوالے کر دی، جس پر آئے ولایت نازل ہوئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون، کہ تمہارا ولی اللہ ہے، رسول ہیں، اور وہ صاحبان ایمان ہے کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو عید غدیر جب آئے بلغ نازل ہوئی پہلے، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اب ہر آیت میں بڑی تفصیل ہے، میں جتنا وقت میں گنجائش ہوگی عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ پھر اس کے بعد اے رسول آپ پہنچا دیجئے، اگر آپ نے نہ پہنچایا تو کار رسالت انجام ہی نہیں دیا۔ اس کے بعد پھر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، آیت تکمیل نازل ہوئی، غدیر میں علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا۔ پھر آیے تطہیر نازل ہوئی، یعنی یہ چند ہی دنوں کے فاصلے سے ہیں سب کچھ۔ آیے تطہیر نازل ہوئی جب بندر پاک کسا میں تھے، حدیث کسا کی جو ہم تلاوت کرتے ہیں، تو آیے تطہیر کے ساتھ ساتھ پھر آیے مباہلہ نازل ہوئی، آیے مباہلہ ہی کے ساتھ آیے ولایت نازل ہوئی، اور نیکسٹ ڈے 25 ذی الحج کو اہل بیت علیہ السلام نے اپنی روٹیاں یتیم و مسکین و اسیر کے حوالے کر دیں، تو سورہ دہر قصیدہ بن کر نازل ہوا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ سبحان، ایک مل کے صلوات بھیجتے ہیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ غور فرما رہے ہیں، یعنی چونکہ رسول اللہ کی حیات ظاہری کا یہ آخری سال تھا، 10 ہجری اور پھر 11 ہجری سفر میں، یا اہل سنت برادران کہتے ہیں کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات ہو گئی، تو آخر میں کثرت کے ساتھ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل پر اتنی آیات نازل ہو رہی تھیں کہ کسی کو کوئی ڈاؤٹ نہ رہے، اور حافظے میں محفوظ رہے سب کے، کہ بھئی ابھی تو غدیر ہوا ہے، ابھی تو مباہلہ ہوا ہے، ابھی تو کسا کی آیت نازل ہوئی ہے، ابھی تو ولایت کی آیت نازل ہوئی ہے، ابھی تو سورہ عطائن کے لیے قصیدہ بن کر نازل ہوا ہے۔ اور جو یہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی علی ابن ابی طالب کی ولایت کو قبول نہ کرے، ایک تو ایک کسی کے پاس علم نہ ہو، ہم اس کی بات نہیں کر رہے، یہ سب کچھ جانتے ہوئے جو نہ مانے، وہ دنیا میں آپ اسے چاہے حکم اسلام میں لے لیں، آخرت میں وہ حکم اسلام میں نہیں، وہ حکم کفر میں۔ علی کو نہ ماننے والا دنیا میں شاید حکم اسلام میں آ جائے، آخرت میں حکم کفر میں۔
بہت غور فرمائیے گا کیا عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کیا کہنا ہے؟ کیونکہ علی بن ابی طالب کی جب ولایت کا اعلان ہوا تو بہت سے لوگ ایکسپوز ہو گئے. اب میں عرض کروں گا کہ کیوں حکم کفر میں قرآن کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں. دیکھیں جب آدم علیہ السلام کی خلافت کا اعلان ہوا تو ابلیس پہلے سے ملائکہ کی صفوں میں تھا نا, بے شک. تو سب اسے محترم مکرم معزز سمجھتے تھے کیونکہ ملائکہ کے ساتھ تھا, بلکہ گویا ان کا سردار تھا. لیکن جیسے ہی خلافت کا اعلان ہوا تو ایکسپوز ہو گیا کہ یہ ملائکہ کی صفوں میں ہے لیکن در حقیقت شیطان ہے. کیا کہنے, بے شک. کاش میری بات پہنچ سکے. ایسے ہی بہت سے گھس بیٹھیے تھے جو رسول کے ساتھ چلتے پھرتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھتے تھے, مسلمانوں کے درمیان تھے, بڑے بڑے نام تھے. جب تک علی کی خلافت کا اعلان نہیں ہوا تھا پوری طرح ایکسپوز نہیں ہوئے تھے. آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان نے ابلیس کو ایکسپوز کر دیا, شیطان کو ایکسپوز کر دیا. اور جملہ مجھے کہنے دیں, جو تاریخ کو جانتے ہیں اور کتابوں کو جو ہمارے بڑے بھائیوں نے لکھی ہوئی ہیں, بہرحال میں بہت زیادہ تفصیل میں تو نہیں جاؤں گا, کہ آدم علیہ السلام کی خلافت کے اعلان نے شیطان کو ایکسپوز کر دیا اور علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے اعلان نے اسے ایکسپوز کر دیا کہ جسے دیکھ کر شیطان بھی بھاگ جاتا تھا. واہ واہ, سبحان اللہ. کیا کہنے, نعرے حیدری. جو اپنا راستہ بدل لیتا تھا شیطان. اب اس سے زیادہ تو میں اور کیا عرض کروں, کتابوں میں جا کے خود دیکھ لیجئے گا. اور پھر وہاں پر ایک صاحب کو یہ مشکل پیش آ گئی کہ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ, اگر یہ آپ ہی کی طرف سے تو آپ نے اپنے چچا زاد بھائی کو ہم پر مسلط کر دیا ہے, اور اگر اللہ کی طرف سے تو اسی وقت مجھ پر عذاب نازل ہو جائے. تو سورہ معارج کی آیت نمبر 1 اور 2 نازل ہوئی کہ سأل سائل بعذاب واقع, ایک سوال کرنے والے نے عذاب کا سوال کیا کہ جو واقع ہو کر رہا. ایک پتھر گرا حارث ابن نعمان, للکافرین لیس لہ دافع, کہ کافروں کے لیے کوئی اس عذاب کا ٹالنے والا نہیں ہے. یہاں لفظ کافر استعمال کیا اللہ نے. پتا چلا کہ آج اگر کوئی سب کچھ جانتے ہوئے بھی قبول نہ کرے, جیسے کہ رسول اللہ کے سامنے وہ سب جان رہا تھا لیکن نہیں مان رہا تھا, تو اسے فاسق نہیں کہا قرآن نے کہ یہ گناہگار ہے, نہیں, للکافرین لیس لہ دافع, کافروں کے لیے عذاب کا ٹالنے والا کوئی نہیں ہے. اچھا, پھر وہ آیت جو آئے بلغ, میں نے ابھی اشارہ بھی کیا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 67, یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اس میں تھوڑی سی بات کرتا ہوں چلیں, کیونکہ آیت قرآنی ہے, اس میں جتنا غور کیجئے نئے نئے نکات ہیں. پہلے تو یا ایھا الرسول, اے رسول, سرکاری عہدے سے مخاطب کیا, آفیشل کام ہے یہ. یاسین نہیں کہا, طٰہٰ نہیں کہا, اے سید سردار, اے طیب طاہر, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, اے چادر کے اوڑھنے والے, اے کملی کے اوڑھنے والے, نا, یا ایھا الرسول. یہاں پر ایک آفیشل ڈیوٹی ہے جو آپ نے انجام دینی ہے. بلغ ما انزل الیک من ربک, آپ تبلیغ فرما دیجئے. تبلیغ کا لفظ جو ہے نا وہ علی کی ولایت ہی کے لیے استعمال ہوا ہے قرآن میں. واہ واہ, سبحان اللہ. یہ جو ہمارے بعض احباب کہتے ہیں کہ بھئی تبلیغ والی مجلس ہونی چاہیے, تو تبلیغ والی مجلس ہوتی ہی وہ ہے کہ جس میں علی کا ذکر ہو. واہ واہ. قرآن کی میں قرآن کی روشنی میں نص قرآنی آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں, یہ بات واضح ہو رہی ہے. اور 2 مرتبہ تبلیغ کا لفظ استعمال ہوا, بلغ ما انزل الیک من ربک. اب یہاں رک جائیے گا, آپ وہ پہنچا دیجئے, تبلیغ کر دیجئے کہ جو آپ کے رب کی جانب سے آج نہیں نازل ہوا, پہلے ہی نازل ہو چکا ہے. جہاں سے ہماری گفتگو شروع ہوئی تھی, غدیر ولایت کے ایجاد کا, کریشن کا دن نہیں ہے, ولایت کے ڈسکور ہونے کا دن ہے مسلمانوں پر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ نے, مولا علی تو پہلے ہی ولی تھے, پھر ایک وحی بھی نازل ہو چکی تھی الگ سے. وہ کون سی وحی تھی کہ جو آپ پر پہلے ہی آپ کے رب کی جانب سے نازل ہو چکی ہے. سورہ والنجم کی 10 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والنجم اذا ہوا, اس کا ردم بھی بڑا خوبصورت ہے. والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبكم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى علمه شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى. ستارے کی قسم, جب وہ ٹوٹا, اے رسول, نہ کبھی آپ گمراہ ہوئے ہیں, نہ بہکے ہیں, نہ کبھی بھولے ہیں. وما ينطق عن الهوى, آپ تو اپنی مرضی سے بات ہی نہیں کرتے جب تک کہ ان ہوا الا وحی یوحى, جب بھی آپ بولتے ہیں تو وہ وحی ہوتی ہے جو مسلسل آپ پر نازل ہو رہی ہوتی ہے.
अल्लमहु शदीदुल क़ुवा, ये वही आपको एक शदीद कुव्वत वाले ने तालीम दी है। ज़ू मिर्रतिन फस्तवा वहुवा बिल उफ़ुक़िल आला, जो आला तरीन उफ़ुक़ पर था, तो तुम दना फ़तदल्ला, तो आप करीब हुए और झुके, फ़कान क़ाब क़ौसैन औ अदना, और इतना झुके कि 2 कमान उससे कम का फासला रह गया। पूरी तफसील बताने के बाद फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, तो उसने अपने बंदे की तरफ वही की, बस जो भी वही की। ये तर्जुमा है। परवरदिगार, ये तूने इतनी डिटेल बता दी कि सब कुछ हुआ, तो फिर वही भी तो बता कि वही थी क्या। उसने अपने बंदे की तरफ वही की, बस जो भी वही की। यानी इसकी मिसाल ऐसी है, मसलन मैं आपके पास आऊं, अब हमारे मोहतरम सैयद राशिद रज़ा साहब जिन्होंने हमें यहाँ पर खिदमत का मौका फराम किया, मैं आपके पास आऊं वहाँ गुफ्तगू करने के लिए, और मिंबर पर जब मैं जाने लगूं तो ये मुझसे कुछ कहें कि मौलाना साहब एक अनाउंसमेंट है जो करना है। इन्होंने मुझे बतला दिया। एक साहब और वहां पर थे, उन्होंने कहा कि मौलाना साहब क्या कह रहे थे ये राशिद भाई। हमने कहा कि भाई आपसे क्या मतलब, बस जो भी कह रहे थे, क्योंकि अभी बयान करने का मौका नहीं है ना। बेशक, क्या कहने आपके, काश मेरी बात पहुंच सके। क्या कहने। फिर जब हिकमत और मसलहत थी, मैं मिंबर पर था, मुझसे राशिद भाई ने कहा कि मौलाना साहब जरा वो बयान तो कर दीजिएगा जो आपको पहले ही बताया जा चुका है। वाह वाह, अल्लाह अकबर। हाँ, क्या कहना, सुभान अल्लाह। भाई अल्लाह ने मेराज पर बुलाया, एक मिलके सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये कुरान सुना रहा हूँ आपकी, कुरान। फ़अौहा इला अब्दिही मा औहा, उसने अपने बंदे की तरफ वही की, बस वही की। यहां पर वही डिस्क्लोज नहीं की, इसलिए कि अभी मौका नहीं, हिकमत नहीं है कि वाज़े तौर पर खोल दिया जाए इसे। लेकिन जब रसूल अल्लाह 1.25 लाख साहबियों के दरमियान थे, हज से वापस आ रहे थे, गदीर का मौका आ गया, कहा या अय्युहा रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक, आप पहुंचा दीजिए जो आप पर पहले ही नाजिल हो चुका है। क्या कहने, वाह वाह, सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़त। बहुत खूबसूरत है यहाँ पर, एक गलत पे गौर कीजिएगा। देखें, कौल और फेल उर्दू में भी इस्तेमाल होता है। कौल यानी कहना, फेल यानी करना, ठीक है। यहां पर ये नहीं कहा कि लम तकुल, अगर आपने ये ना कहा अली की विलायत, इन लम तकुल फमा बल्लग़त, व इन लम तफ़अल फेल से यानी कुछ काम करना। यानी अब तर्जुमा यूं करूंगा मैं कि अगर आपने प्रैक्टिकली अली को ना पहुंचाया, वाह, तो रिसालत का कोई काम अंजाम ना दिया। वाह वाह, सुभान इसलिए अल्लाह। फकत जबान से कहना जरूरी नहीं था, अली को हाथों पर उठाना भी जरूरी था। क्या कहने, वाह 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 वाह, नारे हैदरी। अगर आपने प्रैक्टिकली अली इब्न अबी तालिब को ना पहुंचाया तो रिसालत को कोई काम ही अंजाम ना दिया। ये भी कितना सख्त जुमला है। अब देखें, रसूल अल्लाह ने क्या ऐसी शय थी कि जो अल्लाह ने कहा और ना पहुंचाई हो। तौहीद पहुंचाई, नबूवत, रिसालत, क़यामत, जन्नत, जहन्नम, शरी मसाइल, नमाज, रोजा, हज, ज़कात, उसूल दीन, फुरूअ दीन, अखलाक, सब तो पहुंचाया। तो ये क्यों इतना सख्ती के साथ अल्लाह कह रहा है कि अगर ये आपने ना पहुंचाया तो कुछ भी ना पहुंचाया। क्या रसूलुल्लाह के बारे में एक लम्हे को भी तसव्वुर हो सकता है कि अल्लाह हुक्म दे और रसूलुल्लाह ना पहुंचाए? अब इसकी कई मसलहतें हैं, लेकिन एक मसलहत ये भी है कि कहा रसूल को जा रहा था, सुनाया उन्हें जा रहा था जो रसूल के सामने थे। दीवार को कहो ताकि दर्द सुन ले। यानी क्या? यानी ये कि अल्लाह ये कहना चाह रहा था कि देखो ये इतना सीरियस मामला है कि अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर जर्रा बराबर भी कॉम्प्रोमाइज हमारा रसूलुल्लाह के साथ भी नहीं है। हम उनसे भी कह रहे हैं कि अगर ये ना पहुंचाया तो कुछ ना पहुंचाया, ताकि जो तुम सामने हो ना तुम अच्छी तरह से समझ जाओ कि ऐ मुसलमानों, अगर ये ना माना तो कुछ ना माना, और हम जैसा भी समझ जाए कि अगर ये ना पढ़ा तो कुछ ना पढ़ा, और आप जैसा भी समझ जाए कि अगर ये ना सुना तो कुछ ना सुना। क्या बात, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, अल्लाह आपको इंसानों की शर से महफूज रखेगा, आप पहुंचा दीजिए। मैंने कहा हर लफ्ज पे रुकने का दिल करता है, अल्लाह आपको इंसानों की शर से महफूज रखेगा। तो या रसूलल्लाह, मौलाना मिर्जा मरहूम मगफूर मिर्जा अतर साहब अल्लाह मकामो, उनका बड़ा खूबसूरत जुमला था, भाई ये खुतबा क्या दुश्मनों के दरमियान हो रहा है या मुसलमानों के दरमियान हो रहा है? कि अल्लाह ये कह रहा है कि आपको अल्लाह शर से महफूज रखेगा। बदर में तो आयत आई नहीं कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ओहद में नहीं आई वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, खैबर खंदक में शब हिजरत जहां मुशरिकीन ने घेर के रखा हुआ था वहां नहीं आई कि वल्लाहु यासिमुका मिनन नास।
اب جب مسلمانوں کے درمیان خطبہ ہو رہا ہے وہ بھی ان کے بقول کہتے تھے کہ بھائی سب 3 اسٹار ہیں. 3 اسٹار ہیں یعنی سارے مسلمان، سارے حاجی، سارے صحابی، سب 3 اسٹار وہاں موجود ہیں. ان کے درمیان اللہ کہہ رہا ہے کہ آپ علی کو پہنچا دیجئے، اور اگر آپ نے نہ پہنچایا تو آپ نے کوئی کام ہی نہیں انجام دیا رسالت کا. اللہ اکبر. اور آپ کو اللہ انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. پتہ چلا کہ مولا علی کی ولایت کا معاملہ اتنا خطرناک ہے کہ اگر مسلمان کے سامنے بھی بات کرو تو شر ہو سکتا ہے، حاجی کے سامنے بھی بات کرو تو شر ہو سکتا ہے. اب کچھ باتیں تو خود بھی سمجھ جائے کیجئے کہ ساری تفصیل تو میں نہیں کہوں گا ابھی آپ. بے شک. تو واللہ یعصمک من الناس، اللہ آپ کو انسانوں کے شر سے محفوظ رکھے گا. ان اللہ، اب یہ جو آیت، ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین، اور اے رسول آپ جتنا بھی پہنچا دیجئے اتنا تو طے ہے کہ اللہ کافروں کو علی کی ہدایت ہی نہیں کیا کرتا. سبحان اللہ. یہاں پر بھی لفظ کفر استعمال ہوا. جو سب کچھ جانتے بوجھتے بھی قبول نہ کرے وہ دائرہ اسلام میں نہیں رہتا، پھر وہ حالت کفر میں چلا جاتا. اور بہرحال پھر نبی نے خاص شان سے اعلان کیا، طویل خطبہ ارشاد فرمایا. آپ دیکھ لیجئے گا کہ رسول اللہ کی جتنے بھی احادیث ہیں، 1 جملہ 2 جملہ 4 5 جملے، اس سے زیادہ آپ کو رسول اللہ کا کلام نہیں ملے گا احادیث میں. لیکن یہ خطبہ رسول کا بڑا طولانی خطبہ ہے، یعنی اتنا طولانی خطبہ ہے کہ اگر A4 سائز پر میں اسے دیکھ رہا تھا، جو ہم آج کے بچوں کی لینگویج میں بات کروں، کتنا خطبہ دیا رسول اللہ نے. اگر آپ 14 کا فونٹ رکھیں، 14 فونٹ سائز، تو تقریباً 15 پیجز کا خطبہ بنتا ہے A4 کے. واہ سبحان اللہ. کیا کہنے قبلہ آپ کے. پر محمد صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. اتنا لمبا خطبہ دیا، اور اس خطبے میں 110 جملے خدائی صفات پر بیان کیے. چونکہ خطبہ تو میں پورا یہاں پر پڑھ نہیں سکتا، وقت بھی نہیں ہے، چونکہ ہمیں ایک وعدہ بھی ہے اور آگے تو ہمیں تقریباً بس 7-8 منٹ میں گفتگو ختم کرنا ہے. کہ 110 جملے بیان کیے خدائی صفات پر. 110 کا عدد بھی کتنا خوبصورت ہے، جو مولا علی کا عدد ہے. بے شک. خدا کی حمد و ثنا پر رسول اللہ نے خطبہ غدیر میں 110 جملے بیان کیے. شاید اس بات سے سمجھایا ہو کہ علی مظہر کامل صفات خداوندی ہے. اور پھر ولایت علی پر 50 جملے کہے، ولایت ائمہ پر 10 جملے کہے، امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے متعلق 20 جملے کہے. مہدی کا جو لقب ہے، یہ مہدی کا لقب کسی انسان نے، حتیٰ یہ کہ بعد کے بھی امام نے نہیں کہا، خود رسول اللہ نے حضرت حجت کو مہدی کے نام سے یاد کیے. واہ واہ سبحان اللہ. پر محمد و آل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مہدی کے لقب سے 4 جملے کہے الگ. امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے بارے میں 20 جملے وہ الگ ہیں. مہدی کے لقب پر 4 جملے الگ ہیں. کیا کہنا. حلال و حرام کے بارے میں 20 جملے کہے. پھر فضائل علی سے متعلق الگ سے 20 جملے کہے. اور 50 سے زیادہ آیات قرآنی کو اس خطبے میں استعمال کیا علی ابن ابی طالب کی فضیلت کے اظہار کے لیے. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ خطبے کی بائفرکیشن ہے. کیا کہنے. پھر سے کہہ دوں، خدائی صفات پر 110 جملے، ولایت علی پر 50 جملے، ولایت ائمہ پر 10 جملے، امام زمان علیہ السلام کی حکومت پر 20 جملے، مہدی کے لقب پر 4 جملے، حلال و حرام کے بارے میں 20 جملے، فضائل علی کے بارے میں 20 جملے، 50 سے زیادہ آیات قرآنی. اور اس میں یہ بھی ارشاد فرمایا کہ فَلْيُبَلِّغِ شاہد الغائب، جو یہاں موجود ہے وہ اس تک پہنچا دے کہ جو موجود نہیں ہے. حکم دیا آگے کہ پہنچاؤ. اور یہ بھی حکم دیا، یہ جملہ تو معروف ہے لیکن اب جو جملہ کہنے لگا ہوں شاید کم معروف ہو، کہ والوالد للولد، یعنی باپ پر بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے بیٹے تک یعنی اپنی اولاد تک اس خطبے کو پہنچائے. اس لیے غدیر کے دن جو کم سے کم کام آپ نے کرنا ہے وہ انٹرنیٹ پر خطبہ غدیر ڈاؤن لوڈ کیجئے، جس لینگویج میں آپ کے بچے اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، اردو ہو انگلش ہو، اور اپنے بچوں کو سامنے بٹھا کر وہ خطبہ غدیر ورڈ ٹو ورڈ پڑھ کر سنائیے انہیں. یہ وصیت رسول اللہ پر آپ عمل کر رہے ہیں گویا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ باپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں تک یہ خطبہ پہنچائے. سبحان اللہ. اگر ہم نے اس وصیت کو پورا نہیں کیا تو گویا ایک حکم رسول کو ہم نے پورا نہیں کیا ابھی. اور پھر وہاں پر یعنی اتنا طویل خطبہ ارشاد فرمایا.
پھر 3 دن تک روک کے رکھا وہاں پر غدیر کے میدان میں. وقت بس بہت تیزی سے نکلا چلا جا رہا ہے. 3 دن تک روک کے رکھا. اچھا اب اتنی سخت دھوپ تھی وہاں, تو کچھ لوگ دھوپ سے جل رہے تھے, کچھ لوگ فضائل علی کا بیان سن کے جل رہے تھے, کچھ لوگ علی کو نبی کے ہاتھوں میں اٹھا ہوا دیکھ کر جل رہے تھے. مطلب ہر ایک کی ایک عجیب ہی کیفیت تھی وہاں. اور پھر یہ تھا کہ 3 دن تک, اچھا جتنے بھی آپ ماشاءاللہ یہاں پر زوم پہ بھی بعض افراد ہمارے ساتھ موجود ہیں, فیس بک پہ بھی سن رہے ہیں, بعد میں بھی سنیں گے, جو حج پہ جا چکے ہیں نا ان سے پوچھیے گا, اور آپ خود اگر اس تجربے سے گزر چکے ہیں تو شاید آپ خود محسوس کر سکیں. جب حج ختم ہو جاتا ہے نا تو حاجی وہ خانے خدا کے چکر کم لگاتا ہے, ٹریول ایجنٹ کے چکر زیادہ لگاتا ہے کہ بھائی جلدی سے میری فلائٹ کروا دو, مجھے واپس جانا ہے. زیادہ تر یہی ہوتا ہے, اس لیے کہ مکہ میں اسے کوئی حاجی صاحب کہنے والا نہیں ہوتا ہے. بھائی وہاں سبھی حاجی ہوتے ہیں نا, تو وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ میں جلدی سے پہنچ جاؤں بس. حج کے بعد آ رہے ہیں سب, یہ حج کے بعد آتے ہوئے رسول اللہ نے 3 دن تک روک دیا. کیا کہنا, کتنی تکلیف ہو رہی ہوگی. لیکن ایک بات میں منصوبہ رسالت موجود تھا. اس زمانے میں کوئی واٹس ایپ نہیں تھا, ای میل نہیں تھی کہ ای میل کر کے بتا دیں ہم 3 دن بعد پہنچیں گے. نہیں, اب سب مکہ والے تو خیر وہاں سے وہ, لیکن طائف والے, شام والے, مدینہ والے, جہاں جہاں سے حاجی آئے ہوئے نا, تو ان کے گھر والے, محلے والے, وہ سب اہل قریہ منتظر ہیں. اچھا بھائی اس تاریخ کو حج ختم ہوگا, اور یہ اس منزل بڑے دقیق تھے, وہ ایکیوریٹ تھے وہ اپنے حساب کتاب میں, کہ اس تاریخ کو وہ واپس پہنچ جائیں گے. اب پہلا دن گزر گیا, دوسرا دن گزر گیا, تیسرا دن گزر گیا, حاجی واپس ہی نہیں آ رہے ہیں. کوئی بتانے کا راستہ بھی نہیں ہے, کوئی ای میل نہیں, کوئی فون نہیں, کچھ بھی نہیں. تو کیا کیا جائے؟ اب جب جیسے ہی حاجی پہنچے تو پہلا سوال ہر ایک کی زبان پر تھا, بھائی کہاں رہ گئے تھے؟ بات پہنچ سکے, بھائی 3 دن کیوں لیٹ ہوئے ہو تم؟ چلو اگر حساب کتاب میں کسی غلطی بھی ہو گئی تھی, 2 دن کیوں لیٹ ہوئے ہو تم؟ تو جیسے ہی یہ سوال ہو کہ بھائی کیوں لیٹ ہو گئے تم, اس کا جواب یہی تھا کہ بھائی رسول اللہ نے روک دیا تھا علی کو مولا بنانے کے لیے میدان غدیر میں. سبحان اللہ, نعرہ حیدری, کیا کہنے کے گویا میں سمجھ, آپ اگر بچوں کے لیے میں مثال دوں, اس زمانے کا واٹس ایپ تھا جو رسول اللہ نے یوز کیا وائرل کرنے کے لیے خبر کو. علی ابن ابی طالب کی ولایت کی ہر گھر میں پہنچے, یہ خود ہی یہ پہنچائیں گے. جب 3 دن لیٹ پہنچیں گے تو سوال ہوگا تو خود ہی پہنچائیں گے کہ کیوں, کیا ہوا تھا, کیا کہنے. اچھا بھائی وہ یہ کہیں گے کہ مولا بنایا تھا تو وہ ایک خطبہ دیا تھا 2 گھنٹے کا, 3 گھنٹے کا خطبہ, تو پھر 3 دن کیوں لیٹ ہوئے؟ تو پھر یہ بھی بتائیں گے کہ رسول اللہ نے خیمہ لگوایا تھا علی ابن ابی طالب کے لیے, اور ہر صحابی سے کہا تھا کہ جا کے علی کے ہاتھ پہ بیعت کرو. اور پوری ڈیٹیل بیان کریں گے, کیونکہ بھائی 1.25 لاکھ کا مجمع تھا تو اتنی دیر تو لگنی تھی. پھر ایک ایک آ کے صحابی جب بیعت کرتے, اور ان میں سے ایک بڑی مشہور شخصیت تھی جنہوں نے کہا کہ بخن بخن لگا ابن ابی طالب, اے ابو طالب کے بیٹے آپ کو مبارک ہو, اصبحت مولایا و مولا کل مؤمن و مومنہ, آپ میرے مولا ہو گئے اور ہر مومن کے مولا ہو گئے اور ہر مومنہ کے مولا ہو گئے. سبحان اللہ. ہائے ہائے, یہ بھی کیا عجیب تقسیم کیا انہوں نے, ہر مومن کے مولا, ہر مومنہ کے مولا, اور میرے مولا. واہ واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ساری باتیں سب پہنچائیں گے, اس لیے کہ وہ 3 دن لیٹ ہے تو سب پوچھیں گے نا تفصیل. اسی طریقے سے تو خبر وہاں پہنچتی تھی ایک ایک عمل میں. اچھا پھر وہاں رسول اللہ نے غدیر کا جو ممبر تھا وہ بھی بڑا یونیک بنایا. آپ کو پوری اسلامک ہسٹری میں اونٹوں کے پالان کا ممبر نہیں ملے گا. واہ, نہیں ملے گا آپ کو. عربوں میں طریقہ تھا کہ اگر کسی جگہ خطبہ دینا ہو اور ممبر اویلیبل نہ ہو تو جو لمبے قد والے افراد ہوتے تھے نا, ان کے شانوں پر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے تھے لوگ. اور یقین کیجئے گا اس مجمع میں لمبے قد والوں کی کمی نہیں تھی. تو رسول اللہ نے کہا کہ ممبر بناؤ, اور اونٹوں کے پالان کا ممبر بنایا. یہ کیوں رسول اللہ نے اونٹ کے پالان کا ممبر کیوں بنایا؟ یعنی اونٹ ہے, اس کے اوپر ایک آپ تختہ رکھتے چلے جائیں اور ممبر بن جائے گا. ایسا ہی ایک یونیک قسم کا ممبر کیوں بنایا؟ دیکھیں کبھی آپ یونیک کام اس لیے کرتے ہیں کہ اس یونیکنس کی وجہ سے وہ واقعہ یاد رہ جائے, وہ کانٹینٹ یاد رہ جائے. واہ سبحان اللہ. بھائی مثال کے طور پر اب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں, آج پہلی دفعہ یہ گفتگو آپ کی خدمت میں براہ راست آن لائن یہاں سے ہو رہی ہے, تو میں تقریر بھی کرتا جاؤں, جو کہ میرا صبح کا وقت ہو رہا ہے, تو میں تقریر کرتا جاؤں اور ساتھ میں ابھی تقریر سے تھوڑی دیر پہلے میں چائے پی رہا تھا, اس لیے آپ کو ایک کپ دکھا رہا ہوں, اور میں ساتھ میں چائے بھی پیتا جاؤں دوران تقریر.
آپ آپس میں بات کریں گے یار مولانا عجیب قسم کی یعنی تقریر بھی کر رہے ہیں, جشن پڑھتے پڑھتے ہر 2 منٹ بعد چائے بھی پی رہے ہیں, یہ کس قسم کی تقریر ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمارا مقصد یہ ہو کہ اسی بہانے سے جب آپ صبح کو چائے خود پی رہے ہوں گے تو آپ کو میری تقریر یاد آئے گی. واہ 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 واہ, بے شک. آپ کو یاد آئے گا اچھا بھائی وہ دیکھو مولانا صاحب بھی تو اس طرح سے, آپ نے بچوں کو پھر بتائیں گے بھائی اونٹ اربوں میں بہت ہوا کرتے تھے, کاش میری بات پہنچ سکے. بے شک, ضرور سر. اونٹوں کے پالان کا ممبر بنا کر رسول اللہ نے یہ بات لوگوں کے ذہن میں بٹھا دی بالخصوص کہ اگر کسی جنگ میں کوئی اونٹ لے کر علی ابن ابی طالب کے مقابلے پر آئے, واہ واہ واہ, کیا کہنے, تو اس اونٹ کو دیکھ کر ہی لوگ سمجھ جائیں کہ بھائی اسی اونٹ پر تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کا اعلان ہوا تھا. واہ واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات واضح ہو گئی, کیا کہنے, بے شک. جی. اور اس وقت رسول اللہ نے اصحاب نے کہا کہ یا رسول اللہ ممبر کیسے بنائے, تو حضور تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ حضور نے سمجھایا کہ دیکھو ایسے ممبر بناؤ, ایسے لکڑیاں رکھو. تعجب کی بات ہے کہ جو 18 ذی الحجہ تک ممبر بھی بنانے کے قابل نہیں تھے, وہ 2 مہینے بعد صاحب ممبر بنانے چلے تھے. رسول اللہ نے خطبہ دیا, وہ ممبر خطبہ دینے کے بعد توڑوا دیا. توڑوا بھی اس لیے دیا کہ خلافت کے ممبر پہ کوئی جا کے بیٹھ جائے, مولائیت کے ممبر پر یا میں بیٹھوں گا یا علی بیٹھے گا. سبحان اللہ, کیا کہنے. اب ایک ایک لفظ پہ ظاہر ہے کہ اتنی گفتگو ہے. اور پھر اس کے بعد بیعت کا کہا کہ آپ بیعت کیجئے مسلمانوں سے. کہا یعنی میں گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اس بات پر کہ دیکھیں جب علی کو مولا مان لیا تو مطلب کیا ہوا. مولا ماننے کا مطلب ہے کہ ان کا اختیار سمجھ لیا ہماری اپنی جان پر, ہمارے نفس پر, ہمارے مال پر. اپنے آپ سے زیادہ اختیار ان کا ہے. دیکھیں یہ جملہ انشاءاللہ آپ کے ذہن میں رہ جائے گا. علی خلیفہ ہیں مسلمین کے, امیر ہیں مومنین کے, اور امام ہیں متقین کے. واہ واہ واہ, سبحان اللہ. یہی کہتے ہیں نا اذان میں اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین علی ولی اللہ, اسی تو کہتے ہیں نا. تو علی خلیفۃ المسلمین ہے, امیر المومنین ہے, امام المتقین ہے. یعنی علی کو خلیفہ ماننے کے لیے مسلمان ہونا ضروری ہے, علی کو امیر ماننے کے لیے مومن ہونا ضروری ہے, اور علی کو امام ماننے کے لیے متقی ہونا ضروری ہے. واہ واہ, سبحان اللہ. نعرے حیدری, یو علی, کیا کہنے کے, سبحان اللہ. علی کو امام ماننے کے لیے متقی ہونا ضروری, اس لیے کہ امام المتقین آپ خود ہی تو کہتے ہیں اذان میں ہر وقت. تو امام المتقین کا مطلب کیا ہو گیا, یعنی علی تو ہر رات 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے, وہ کیسا متقی ہو سکتا ہے کہ جو فجر کی 2 رکعت کے لیے بھی نہ اٹھ سکے. علی تو عین اللہ تھے, وہ کیسا مولا علی کا ماننے والا ہے کہ جس کی نگاہیں حرام سے محفوظ نہ ہو. علی لسان اللہ تھے, وہ کیسا علی کا ماننے والا ہے جس کی زبان سے ہر وقت حرام جاری ہوتا ہو. بات واضح ہو رہی. علی ید اللہ تھے, وہ علی کا ماننے والا ہو نہیں سکتا کہ جس کے ہاتھوں سے ظلم ہوتا ہو. بات واضح ہو گئی. یہ میسج بھی بڑا ضروری ہے. فقط مولا کہہ دینا یہ ایک منزل ہے, جشن برپا کر دینا, جشن برپا کرنا یہ اینڈ نہیں ہے, یہ آغاز ہے. کیا کہنا ہے, بعض لوگ اسی کو اینڈ سمجھنے لگتے ہیں کہ بھائی یہی معاملہ ختم ہو گیا. نہ نہ, ابھی تو شروع ہوا ہے بھائی. ابھی تو آپ نے علی کی ولایت کا دم بھرا ہے, ابھی تو زندگی میں معاملہ شروع ہوا ہے آپ کے. اب آپ کو اپنے کاروبار میں دیکھنا ہے کہ علی کی ولایت کے ساتھ میں کاروبار کر رہا ہوں یا نہیں. آپ کو اپنی جاب پہ دیکھنا ہے کہ جاب کر رہا ہوں مولا علی کی ولایت کے تحت وہ ہے کہ نہیں ہے. آپ کو اپنی شادی بیاہ کی تقریب میں دیکھنا ہے, آپ کو اپنے گھر کے معاملات میں دیکھنا ہے, آپ کو اپنے صلہ رحمی میں دیکھنا ہے, تعلقات میں دیکھنا ہے, ہر چیز میں دیکھنا ہے کہ میں علی کی ولایت کے تحت ہوں یا فقط نام لے رہا تھا میں. کیا کہنے کی. اچھا یہ اتنی سادہ سی بات ہے نا کہ جب دعوت العشیرہ میں حضور نے کہا تھا نا کہ ایکم یعذرنی, کون ہے جو میرا مددگار ہوگا, تو کوئی نہیں اٹھا تھا وہاں پر. وہی اٹھا تھا کہ جو خندق میں اٹھا. تو 10 برس کا ایک بچہ بلند ہوا تھا, اس نے کہا نا یا رسول اللہ, مولا علیہ السلام نے کہا تھا میں آپ کا مددگار ہوں گا. بس ختم کرنے لگا ہوں میں بات کو. جیسے ہی رسول اللہ نے سنا, مولا علی نے کہا کہ میں آپ کا مددگار ہوں گا, رسول اللہ نے کہا تم میرے جانشین ہو, میرے خلیفہ ہو, میرے وزیر ہو. دعوت العشیرہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے. حضور نے جب یہ کہا نا تو ابو لہب نے طنز کیا ابو طالب علیہ السلام پر, کہا لو اب تم پر تمہارے بیٹے ہی کی اطاعت واجب ہو گئی. ذہن میں یہ نہیں, یعنی ابو لہب سمجھ رہا تھا کہ علی کو فقط مولا مان لینے سے کام نہیں بنے گا,
इताअत भी करनी पड़ेगी। क्या कहने, आए हाय, जभी तो अबू तालिब अलैहिस्सलाम पे तंज कर रहा था कि आपका इताअत भी करनी पड़ेगी अपने। मामला यह है कि वो बात के जो अबू लहब समझ गया था, अभी तक कुछ मोमिन शायद नहीं समझ पाए। वाह वाह वाह, क्या कहने किबला, सुभान अल्लाह। बात हो रही। तो ये सब अपने अपने मकाम पर बड़ा जरूरी है। और जाने गिरामी, बस मैं माजरत चाहता हूँ इसलिए कि मेरा वक्त बिल्कुल अगरचे कि यहाँ के 12 बजे मुझे ऑनलाइन एक और जगह खिताब करना था, लेकिन 12:07 हो रहे हैं और फिर फौरन जोहर का वक्त हो जाएगा। तो मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, माजरत चाहता हूँ। गुफ्तगू में बड़ा लुत्फ तो आ रहा था, 15-20 मिनट कम से कम और बात हो सकती थी, आप हमारे आप भी साथ बड़े हैं। सुनने के लिए। लेकिन आपसे मैं बस इतनी गुफ्तगू इस बार हो पाएगी, इंशाल्लाह फिर कभी और सही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला अमीरुल मोमिनीन की विलायत पर हमें साबित कदम रखे इंशाल्लाह, और इस विलायत को अपने बच्चों तक पहुंचाने की तौफीक इनायत फरमाए। नस्लन बाद नस्लें हमारी नस्लों में मुहिब्बान हैदर कर्रार और अज़ादारान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अता फरमाए, और इन गुनाहगार आंखों को अपने मौला और आका के दीदार से मुनव्वर फरमाए, हजरत के ज़ुहूर पुर नूर में ताजील फरमाए। मौला अली अलैहिस्सलाम के बारे में क्या कहा जाए, जितना कहा जाए वो कम है। हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता। ये मिसरों से इख्तिताम कर रहा हूँ। हर कोई अल्लाह का वली हो नहीं सकता, और मजहर औसाफ जली हो नहीं सकता। मजहर औसाफ जली हो नहीं सकता, और मत तोल उसे अक्ल के मीजान में वाइज, मत तोल उसे अक्ल के मीजान में वाइज, जो अक्ल में आ जाए वो अली हो नहीं सकता। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किबला की सेहत सलामती के लिए एक बुलंद तरीन सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बहुत बहुत शुक्रिया कुमैल। मैं जज़ाकल्लाह जनाब, आप सारे मोमिनीन की खिदमत में फिर से ईद मुबारक। बाज़ मोमिनीन नजर भी आ रहे हैं माशाल्लाह, बड़े अच्छे बच्चे भी, और सबने बड़ा अच्छा कलाम भी पढ़ा। मौला आपको शाद व आबाद रखे इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह फी अमानिल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपनी एसोसिएशन की तरफ से आपको एक बार बहुत बहुत इस ईद की मुबारकबाद पेश करता हूँ इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और तमाम मोमिनीन जो मेरे साथ मौजूद हैं उन सबको मेरी तरफ से और हमारी एसोसिएशन की तरफ से आप सबको इस ईद के गदीर की बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं आप सबसे ज़्यादा चाहूँगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।